یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين احباب دی وقار، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم پر۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو باہم ایک ایسے رشتے میں پرو دیتا ہے کہ بھائی جو ماں جائے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کا دکھ وہ محسوس نہ کریں۔ عزیز و اقارب کے بارے میں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے اگر وہ رشتہ دار دین اسلام کی نعمت سے محروم ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدخواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بغیر کسی قسم کے اس افتراق و اختلاف کے کہ کون کون سی زبان بولتا ہے، کون کس علاقے میں رہتا ہے، کون کہاں بستا ہے، بس اگر مسلمان ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتوافقہم کالجسد
مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ ایسے ہے جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے. جب اس جسم کا ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم درد، کرب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایک مسلمان کٹ رہا ہے، ایک مسلمان پس رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ میری بولی نہیں بولتا، وہ میرے علاقے میں نہیں رہتا، وہ میرے ملک کا باسی نہیں ہے. مسلمان اتنا سطحیت پر جا کر سوچتا ہی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، کہ بنیاد اصلی طور پر ہمارا دیس، ہمارا وطن وہ اسلام ہے. اگر اسلام میں کوئی انسان داخل ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ انسان ہمارے دیس میں داخل ہے، یہ انسان ہمارے ملک میں داخل ہے، یہ انسان ہمارے وطن کا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مثال بھی ایسے ہی تھی کہ جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ مکی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے. ان سب کا مطمع نظر اور نقطہ نگاہ ایک ہی تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. اس کا اور میرا دین ایک ہے، اس کا اور میرا منہج ایک ہے، میرا اور اس کا عقیدہ ایک ہے. تو بس یہی ایک عقیدہ ہونا ہی سب سے بنیادی رشتہ ہے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور شرک کرنے والے ہیں. یہود ہمارا دشمن ہے، ابتدا سے ہے اور اتنا بڑا دشمن ہے ان کو اتنا بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ ہمیں کوئی خوشی پہنچے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک کہنے لگا کہ اس نبی کو دیکھو، دوسرا فوراً یہ کہنے لگا اسے نبی مت کہو، اگر اس نے سن لیا تو یہ خوش ہو جائے گا. یعنی ہمارے نبی کی خوشی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنی بھی برداشت نہیں کہ اگر اپنی باہمی مجلسوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ نبی یا رسول کا لفظ بول دیں، انہیں اتنا بھی گوارا نہیں ہے. ہمارے اتنے بڑے دشمن ہیں اہل ایمان کے، اہل دین کے، کہ ان کی دشمنی پر اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے.
یہ نہیں کہا کہ یہودی اہل عرب کے دشمن ہیں، عربیوں کے ساتھ بھی پچھلی صدی میں ان کی ایک جنگ چھڑی ہے، اس وقت بھی بعض لوگوں نے اسے عربیوں کے ساتھ اختلاف کا رنگ دیا، لیکن اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارا اور ان کا اختلاف ایمان کا اختلاف ہے، ان کی مسلمانوں سے یا اہل فلسطین سے دشمنی وہ دین کی وجہ سے ہے، اور اس بات کا کے اوپر مہر اللہ کا قرآن لگاتا ہے۔ میرے بھائی، جب بنیادی اختلاف ہی قرآن مجید اور اللہ کے مطابق ایمان کا ہے، عداوت کا بنیادی سبب ہی ایمان بالرسول اور ایمان بالتوحید ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ فلسطینیوں کا ہے، یا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اہل عرب کا ہے اور اس مسئلے سے ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں سے بھی بڑے تمہارے دشمن وہ یہودی ہیں، عیسائی بھی تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہودی تمہارے ان سے بھی بڑے دشمن ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ان خصائص باطلہ کو، بری خصلتوں کو اور بری عادتوں کو بھانپ کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے باہر نکال دو۔ اور نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو خود بھی عرب کے جزیرے سے، نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف بھگا دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے دور خلافت میں ان یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا، اور اس حدیث پہ گویا کہ عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ عرب کے جزیرہ میں بھی یہود کو مت رہنے دو۔ یہ سازشی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ بدخصلت ہیں، ان کے مزاجوں میں برائی ہے، ان کے نفوس میں برائی ہے، اور اس کے بعد بھی عیسائیوں کے ساتھ جب ان کا پالا پڑا تو انہوں نے بھی ان کی بری خصلتوں کو پہچانا اور ان کی بری خصلتوں کو سمجھا، اور عیسائیوں نے بھی ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ سے شغف رکھنے والے اب آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ ان کے بری خصائل ہیں، ان کی بری عادتیں ہیں، ان کی بد باطنیاں ہیں۔ آج امت مسلمہ اپنے خاک میں ہی، اور ہر ایک مسلم حکمران اپنے اپنے ملک میں اور اپنے اپنے جغرافیے کے اعتبار سے مسلمانوں کے دکھ درد کو محسوس نہیں کر رہے۔ آج یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے المیے کی بات ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس عرض مقدسہ کو کتنی بڑی اہمیت ہے کہ خود نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو ہمارے شام کے اندر تو مدد فرما، اس کے اندر تو برکتیں نازل فرما۔ یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، اس کے ساتھ ہماری پوری تاریخ وابستہ ہے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مسرح ہے، جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے نبی کو رات کے ایک مختصر سے پہر میں سیر کرائی، کہاں سے کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیر کا ذکر ہے۔ اور معراج وہ تو شروع ہی مسجد اقصی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت کے بہت سارے باب، آپ کی مقام شان و مرتبہ کے بہت سارے پہلو اسی مسجد سے وابستہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی مسجد میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ نبی علیہ السلام کا اس مسجد میں انبیاء کرام کو امامت کرانا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یادیں، حضرت یوشع علیہ السلام کی یادیں، نہ معلوم کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی سیرتوں کا محافظ دین اسلام ہے، جن کے مقام و مرتبہ کا محافظ دین اسلام ہے، جن کی تاریخ کا محافظ دین اسلام ہے، جن کا مصدق اللہ کی کتاب ہے۔ ان سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخیں اور ان کی سیرتوں کے مختلف گوشے وابستہ ہیں اسی مسجد اقصی کے ساتھ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس عظیم ترین مقام سے پہلو تہی اختیار کر لے، اور نہ معلوم اتنے چھوٹی دلائل پیش کرتا رہے کہ یہ تو اہل فلسطین کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے بھائی، اس سلسلے میں ہماری چند ایک ذمہ داریاں ہیں۔ جو احباب طاقت رکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو اہل اقتدار ہیں، ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ رایت الجہاد کو بلند کریں، وہ جہاد کے علم کو بلند کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ان یہود کو اور قرآن مجید کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہ وَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، مظلوم کی مدد کی جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، یہ مظلوم لوگ ہیں اہل فلسطین کہ ان کی بیویاں، ان کی عزتیں، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے خواتین کی عزتوں کو تاطار کر دیا گیا، ان کے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اگر مسلم امہ نہیں جاگے گی، عزتوں کے نیلامی کے باوجود، بچوں کے قتل کے باوجود، نوجوانوں کی شہادتوں کے باوجود، اور بالخصوص عام شہریوں کی جس انداز سے وہ بم جن کو اوپر بین الاقوامی سطح پر پابندیاں ہیں، ان بموں کا استعمال، فاسفورس کا استعمال، جس انداز سے، بے دریغ انداز سے جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں، اس ایسے میں جب امریکہ ان کے ساتھ ہے، الکفر ملت واحدہ، ایک ملت بن کے سارے کافر ان کے ساتھ ہیں، اس کے بعد اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر کفر کی ریاستوں کو ان کا تعاون کرنے کو بنیاد بنا کر فلسطین کا تعاون کریں اور علم جہاد کو بلند کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاد کو واضح طور پہ جہاد کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی کوہان قرار دیا ہے۔ رزق اہل اسلام اس جہاد کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشروط کر دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ آج جس انداز سے ہم پٹ رہے ہیں
معاشی سطح پہ پٹے ہوئے ہیں، اخلاقی سطح پہ پٹے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کی طرف سے جہاد جیسے عظیم ترین حکم سے پہلو تہی اختیار کرنا ہے۔ جہاد کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ دین ہے، عین دین ہے، یہ دین کے پھیلاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جہاد اسی کے بارے میں ہی شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔ لوگوں، اس امت کے آخری دور کی اصلاح صرف اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی۔ ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح پہلے دور کی اصلاح ہوئی آخری دور کی اصلاح صرف اسی طریقے سے ممکن ہے۔ پہلے دور کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پہلے دور کی اصلاح صرف دو طریقوں سے ہوئی۔ پہلا طریقہ دعوت کا طریقہ تھا اور دوسرا طریقہ جہاد کا طریقہ تھا۔ کوئی تیسرا طریقہ اختیار نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ دو ہی طریقے اسلام کو پھیلانے کے، اسلام کی دھاک دنیا میں بٹھانے کے، اسلام کے عزت کو بلند کرنے کے، صرف دو ہی طریقے۔ ایک طریقہ دعوت کا طریقہ تھا اور دوسرا طریقہ جہاد کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام جو بھی لشکر بھیجتے تھے انہیں یہ حکم تھا کہ جاؤ، سب سے پہلے جا کے کافروں کو دین کی دعوت دو، دین کا پیغام پہنچاؤ۔ اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات نہ مانیں پھر انہیں واضح طور پہ کہو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہتھیار ڈال دو، اپنا اقتدار ہمارے حوالے کر دو اور جزیہ دینے پہ راضی ہو جاؤ۔ اور اگر جزیہ دینے پہ بھی راضی نہیں ہوتے پھر نبی علیہ السلام کا دوسرا حکم واضح طور پر یہ تھا، پھر ان کے اوپر حملہ کر دو، جہاد کے ذریعے سے اللہ کے نظام کو غالب کر دو۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں رکاوٹیں بنے، کہتے ہیں جہاد کے ذریعے سے اسلام، یہ تو پھر تسلط کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے بات بنوانا ہے۔ نہیں، طاقت کے ذریعے سے بنوانا نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی زمین پہ اسی کا قانون ہو، اسی کا نظام ہو، اسی کی توحید کا بول بالا ہو۔ اور اگر کوئی انسان آرام سے، اگر کوئی انسان صحیح اعتبار سے بغیر لڑے اللہ کے نظام کو قائم کر دے اپنے علاقوں میں اور قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو اس کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے قانون کو اللہ کی دھرتی پہ قائم کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، سامنے سے مقابلے پہ تل آتا ہے، تو اللہ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اب ان کے گردنوں کو مارو اور ان کے ایک ایک پورے پہ مارو، اس لیے کہ اللہ کے نظام کو یہ دنیا میں قائم کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہیں کیا اختیار ہے؟ انہیں کیا اختیار ہے کہ اللہ کے قانون کے نافذ کرنے میں یہ رکاوٹ بنے؟ اگر یہ رکاوٹ بنیں گے تو پھر جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے عدل کو قائم کرنے کے لیے، مساوات کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں توحید کے بول بالا کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، توحید کی علم برداری کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ توازن قائم کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں پیار سے ہو سکتی ہیں تو ہو جائیں، اگر نہیں ہوتی تو پھر جہاد کے ذریعے سے اللہ کے ان احکامات پر پابند ہو جانا انسان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا، حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری تو جہاد ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری مجبوریاں کیا ہیں؟ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ کس لیے تم نہیں لڑتے؟ اور اگر تم نہیں لڑو گے اللہ کے راستے میں، اگر تم میدانوں میں نہیں نکلو گے،
तुम अगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करोगे, अपनी जान, अपना माल, अपने अजीज, अपने कारोबार, अपनी मईशतें, अगर ये सारी चीजें तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा अजीज हैं, अल्लाह कहते हैं ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह से ज्यादा महबूब हैं, उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, जिहाद नहीं करते इसलिए कि हमारा अपना मुल्क कहीं न छिन जाए, जिहाद नहीं करते इसलिए कि हमारे अपने कारोबार हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे अपने अजीज़ व क़ारिब हैं, हमारे अपने मामलात हैं। अल्लाह कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें जिहाद से ज़्यादा महबूब और ज़्यादा पसंदीदा है, फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिह, फिर अल्लाह के अज़ाब का तुम भी इंतज़ार करो। कैसे हो सकता है कि अल्लाह के बंदे, जिहाद करने वाले लोग, उनको मारा जाए, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाए, वो जुल्म की चक्की में पिसते रहें और तुम दूर बैठ के तमाशा देखते रहो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें आज़माइशों में मुब्तला न करें। फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिह, फिर तुम देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करेंगे, तुम्हारे ऊपर अज़ाब लेके फिर अल्लाह खुद आएंगे। हत्ता यअती अल्लाह। हज़रात, पहला फरीज़ा इस एतबार से हमारे हुक्मरानों का है कि वो अलम जिहाद को बुलंद करें और इन मज़लूम हमारे भाइयों की मदद और नुसरत करें। दूसरा फरीज़ा वो हमारा है, हम क्या कर सकते हैं? हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि हम राय आमा को हमवार करते रहें। जहाँ जहाँ हमारे जो भाई जिस मकाम पे मौजूद हैं, कोई सहाफ़ी है तो वो उस मकाम पर, कोई उस्ताद है तो वो उस मकाम पे, कोई खतीब है तो वो उस मकाम पे राय आमा को हमवार करें, लोगों को ये बतलाएं कि इस मामले की हकीकत क्या है, अहले फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है, इसराइली यहाँ पर कैसे काबिज़ हैं, किस अंदाज से इसराइलियों को यहाँ उतारा गया, मुसलमानों के सीने में खंजर घोंपा गया, इन्हें तो मार मार के हिटलर ने भगा दिया था, ये तो अपने जान के इन्हें लाले पड़े हुए थे। फिर बरतानिया ने इन्हें ऑफर की थी कि आप हमारे पास आ जाएं। इन जालिम ये वहाँ नहीं गए, बल्कि एक मखसूस साजिश के तहत इन्हें फ़लस्तीन के करीब लाकर आबाद किया गया, इनकी एक बस्ती बनाई गई, उन्हें आबाद किया गया। फिर अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा के तहत सारे के सारे काफिरों ने मिल के इन्हें सपोर्ट किया, इनकी मदद की। आज ये ताकत बन के उभर रहे हैं और फिर इनकी नजरें आज उसी फ़लस्तीन के ऊपर जमी हुई हैं। वही शाम, वही फ़लस्तीन जिस जगह मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, ये उसके दरपे हुए हैं और मुसलमानों से वो हुकूक छीनना चाहते हैं, मुसलमानों से उनकी आबादियाँ छीनना चाहते हैं, मुसलमानों से उनके मकानात छीनना चाहते हैं, मुसलमानों को बेदर करना चाहते हैं, दरबदर करना चाहते हैं, मुसलमानों को बेघर करना चाहते हैं। ये सारी की सारी राय आमा हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम अपने अजीज़ व क़ारिब को भी बताएं, हम गली गली महल्ला महल्ला एक एक जगह पर जहाँ जहाँ तक हम पैगाम अपना पहुँचा सकते हैं वहाँ पर राय आमा को हमवार किया जाए। तीसरी चीज़ वो क्या है कि हम अपने इन भाइयों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। दुआ एक मुसलमान का एक बेहतरीन हथियार है। दुआ मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर हथियार के उसे थमा दिया है। यहाँ तक इरशाद फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अगर तकदीर को कोई चीज़ तब्दील कर सकती तो दुआ के अंदर ये अल्लाह ने असर रखा है कि दुआ तकदीर को भी तब्दील कर सकेगी, लेकिन तकदीर तब्दील नहीं हो सकती। अगर तकदीर को कोई चीज़ तब्दील कर सकती तो सिर्फ यही दुआ थी। तो इस एतबार से मुसलमानों को अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी, सही बुखारी में और दीगर हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी भी कोई मामला दरपेश होता, किसी जगह पे कोई मुसलमानों को कोई तकलीफ होती, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुनूत नाज़िला फरमाया करते थे। कुनूत नाज़िला के बाकायदा दुआ है, वो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़राइज़ के अंदर किया करते थे। रुकू के बाद हाथ उठाकर
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قنوت نازلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے دعا یہ لازمی کرنی چاہیے، یہ گویا کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دست دعا بلند کرتے رہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب 70 حفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجے، رعل اور زکوان قبیلے کے لوگوں نے ان حفاظ کو شہید کر دیا، تو قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا علی رعل و زکوان، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ماہ تک، پورے ایک مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہی قبائل کے خلاف نماز کے اندر بد دعا کرتے رہے۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے بعد آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک۔ یہ الفاظ اگر یاد نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے ترجمے کے ساتھ انسان کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم لعن الکفرۃ، اے اللہ کافروں کے اوپر تو لعنت فرما، الذین یصدون عن سبیلک، جو تیرے راستے میں صد کرتے ہیں، جو تیرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تیرے دین کے قائم کرنے میں جو لوگ رکاوٹ ہیں، اے اللہ تو ان لوگوں کے اوپر لعنت فرما۔ یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک، اے اللہ جو لوگ تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اے اللہ تم ان لوگوں پر لعنت فرما۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ لعنت کہتے ہیں بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اے اللہ تو انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، ان کے اوپر تو اپنی لعنت برسا دے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دیگر ادعیہ بھی دشمنان کے خلاف، کفر کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پڑھا کرتے تھے، عمومی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں جو دیگر دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بری تقدیر سے پناہ مانگتے تھے، جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دشمن کے غلبے سے پناہ مانگتے تھے، جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفر کے رعب سے پناہ مانگتے تھے، یہ ساری کی ساری ادعیہ یا تو ہمیں زبانی یاد کرنی چاہیے، اور یہ ساری ادعیہ عام جو ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں، ان دعاؤں کی کتابوں میں یہ ساری کی ساری ادعیہ موجود ہیں۔ ان ادعیہ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور آخری جو ہمارا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے غلبے کے جو اسباب قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں، ان اسباب کو اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ دشمن کے غالب ہونے کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک، اللہ ہم نے سابقہ جتنے قوموں کو مغلوب کیا، سابقہ جتنے قوموں کو ہم نے تباہ کیا، ان کے اندر شرک کی بیماری عام ہو چکی تھی۔ آج شرک ہمارے اندر کتنا ہے؟ ہمارے زندگیوں میں شرک کس انداز سے ہے کہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی بھوپا بیٹھا ہوا ہے، کہیں مزاروں پہ سجدے ہیں، کہیں کس انداز سے شرک ہے، کہیں تصوف کے لوگ، تصوف کے مارے عقائد کے لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ میرے بھائی، جس قوم میں شرک آ جاتا ہے وہ قوم کبھی عروج نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم، اس قوم کا گویا کہ اللہ سے مقابلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ قوم کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتی، وہ قوم کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ تو ہماری جو فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید نے جو ذلت کے اسباب بیان کیے ہیں ان اسباب سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اور ان اسباب میں سے بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ دوسرا سبب باہمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ تمہاری ہوا کے اکھڑنے کا ایک سبب، تمہارے روب کے ختم ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا،
تیسری طرف مت جاؤ، رسول کو چھوڑ کے کسی امام کی طرف، کسی پیشوا کی طرف، کسی تیسری طرف مت جاؤ۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اگر تم تیسری طرف گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دشمن کے دل سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے، تو اس چیز سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبب جو اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وہ بدعمالیاں ہیں، ہمارے نمازوں کو چھوڑ دینا، صدقات کو چھوڑ دینا، ہمارے دیگر سود کو اپنا لینا، یہ ساری کی ساری بدعمالیاں، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے سابقہ قوموں کو جو ذلت دی، سابقہ قوموں کو جو مسکنت دی، اس کا بھی بنیادی سبب یہ تھا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ کے عاصی بن گئے تھے، اللہ کے نافرمان بن گئے تھے۔ اعتداء اور عصیان جس قوم میں آ جاتا ہے، اللہ جن چیزوں کا حکم دیں کرنے کا، اگر کوئی قوم ان کو چھوڑ دے، اور اللہ جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیں کوئی قوم ان کو اپنا لے، تو یہ عصیان اور اعتداء ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ جو قوم یہ عصیان کر لیتی ہے، یہ اعتداء کر لیتی ہے، اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ اس کا مصداق بنا دیتے ہیں۔ ذلت دیتے ہیں اللہ اس قوم کو، مسکنت دیتے ہیں اللہ اس قوم کو، اور آخری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وطی فریضہ سر انجام دینا۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ لوگوں، یا دو چیزیں ہوں گی، یا تو تم امر بالمعروف کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، خیر کا حکم کرو گے، یا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا۔ یہ عذاب مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر آ چکے ہیں، کہیں معاشی بحران کی صورت میں، اور کہیں یہود و نصارہ کے غلبے کی صورت میں۔ یہ سارے کے سارے بحران، ان سے نجات میں کچھ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کچھ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں تو یہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو حصے ان کو دیے، جو اللہ رب العزت نے زمین کے ٹکڑوں پہ انہیں تسلط دیا، اس پہ اللہ کا نظام قائم کریں۔ آخر کس منہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی ہم فتح کر لیں؟ اسرائیل کو بھی فتح کر کے ہم نے یہی کچھ کرنا ہے جو کچھ ہم نے پاکستان میں کیا ہے، یہی کچھ کرنا ہے جو کچھ ہم نے دیگر اسلامی ممالک میں کیا ہے۔ اللہ کی پوری زمین میں کسی ایک ٹکڑے پر، کسی ایک چپے پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے۔ کیا یہ من حیث القوم ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی پوری زمین پر کہیں ایک جگہ بھی اللہ کا نظام قائم نہ ہو؟ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنا پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور رایت الجہاد، عالم جہاد کو بلند کریں، یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ باہر کیف اس پورے جمعہ کا خلاصہ یہ تھا کہ ابتدا میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے ہاں جس انداز سے ہم مختلف جغرافیائی یا مختلف زبانی یا مختلف قسم سے حد بندیوں کا شکار ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، ہم بغیر کسی ملک، بغیر کسی قوم کے اختلاف کے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یہ میری گزارشات کی تمہید تھی۔ اس کے بعد میں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے چند گزارشات کی کہ اس ملک کو، اس علاقے کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ ان میں چند ایک فضیلتوں میں سے یہ فضیلتیں میں نے ذکر کی، یہ انبیاء کا مسکن ہے، اس میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے،
مختلف انبیاء کرام اس کی طرف ہجرت کرتے رہے، مختلف اعتبارات سے اسے اسلامی تاریخ کے ساتھ اس کے کئی پہلو اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معراج اس کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیر وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رخت سفر باندھ کے ثواب کی نیت سے جانے کی اجازت دی ہے۔ یہ اس کے مختصر میں نے فضائل بیان کیے۔ اور تیسری بات میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے موجودہ حالات میں یہودیوں کے جس انداز سے سازشیں ہیں، میں نے مختصر انہوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی سازشیں کرتے رہے، اس کے بعد آج تک یہ یہودی سازشی ذہن کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ سے نکالا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جزیرہ عرب سے باہر پھینک دیا۔ آج کے دور میں ہٹلر نے ان کے ساتھ وہی کام کیا کہ ان کی سازشیں، ان کی بدباطنیوں کی وجہ سے ان کو ان کی سزائیں دی اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جن کے یہ مستحق تھے۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ ذمہ داریوں کا ذکر کیا کہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی دو بنیادی ذمہ داریاں، ایک عالم جہاد کو بلند کریں، اور دوسری ذمہ داری حکمرانوں کی یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے انہیں تسلط دیا ہے، جہاں جہاں انہیں اللہ رب العزت نے زمین کے ٹکڑے دیے ہیں، ان جگہوں پر اللہ کا نظام قائم کر دیں۔ اور آخر میں نے اپنی ذمہ داریاں بیان کیا کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے رائے عامہ ہموار کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دست دعا بلند کیے رکھیں، اور اس کے بعد ہماری کچھ کردار کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر توحید کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشوائی کو اختیار کر لیں، انہیں اپنا پیشوا سمجھیں۔ جب ان سے ہٹ کر ہم ادھر ادھر جائیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہمارا روب مٹ جائے گا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کی نصرت آتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔